ناظرین، صحت مند اولاد کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر یہ بتائیں کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جو لا علاج ہے، تو یہ بات والدین کے خواب کو چکنا چور کر دیتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کا نام ڈاؤن سنڈروم ہے اور یہ کروموسومز کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام طور پر جسم میں 46 کروموسومز پائے جاتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن ڈاؤن سنڈروم کی صورت میں ان کی تعداد 46 سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک برٹش فزیشین نے اس بیماری کو 1866 میں دریافت کیا، اسی لیے اس بیماری کا نام اسی سائنسدان کے نام کی وجہ سے ڈاؤن سنڈروم رکھا گیا۔ اگر ہم ان بچوں کے جسمانی خدوخال کو دیکھیں تو ان کے گردن پر ماس ہوتا ہے، چپٹی ناک، چھوٹے کان، اسمال ہیڈ اور چوڑے ہاتھ ہوتے ہیں۔ پانچوں انگلیوں ہاتھ کی فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پانچویں انگلی جو ہوتی ہے ہاتھ کی وہ اندر کی جانب مڑی ہوتی ہے۔ پاؤں کی بات کریں تو انگوٹھے اور انگلی کے درمیان واضح فاصلہ ہوتا ہے۔ ان بچوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان کے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے بارے میں بات کریں تو عام بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ دیر کرتے ہیں بولنے میں، چیزوں کو پہچاننے میں، اور پڑھتے دوران اپنا جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ ٹھیک سے جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کر پاتے۔ ان کا IQ لیول بہت لو ہوتا ہے، اسی لیے یہ میتھ، فزکس ایسے سبجیکٹ نہیں پڑھتے۔ اپنے اساتذہ کا وقت زیادہ چاہیے ہوتا ہے ان کو، یہ ہمارے پیار اور شفقت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم کے حامل بچے اپنے آپ ایک علیحدہ سی خوبصورتی رکھتے ہیں۔ ان کی چمکتی آنکھیں، خوبصورت مسکراہٹ اس بات کی دلیل ہے کہ خوشی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پورے معاشرے کو چاہیے کہ مل کر ان بچوں کی دیکھ بھال کرے تاکہ یہ بھی ایک خوش اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ یہ بھی وہی احساسات جذبات رکھتے ہیں جو کہ عام بچے رکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنے ساتھ ہر طرح کی سرگرمیوں میں اور ایکٹیویٹیز میں شامل کریں تاکہ یہ بھی زندگی کو لطف کے ساتھ گزار سکیں۔ ڈسیبلٹی میرے نزدیک اس چیز کا نام ہے، وہ لوگ جو امید کھو دیں، جو مایوسی اور تلخی میں زندگی گزارتے ہیں، خوشی اور محبت سے خالی ہوتے ہیں، نہ کہ ایسے لوگ جو کہ ڈاؤن سنڈروم